اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے جو ہم لوگ کا سبق چل رہا تھا سلسلہ وار۔ ہم لوگ بیچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے تھے۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور آج جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 12 کی تلاوت ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا ہے، یعنی یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، یعنی قسم لیا تھا، وعدہ کرایا تھا۔ کیا وعدہ کرایا؟ یعنی اے مسلمانوں، جس طرح آج تم سے میثاق لیا گیا ہے، اللہ نے تمہیں شریعت کے میثاق میں باندھ لیا ہے، بالکل اسی طرح کا میثاق اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ یعنی جس طرح سے مسلمانوں کا کیا وعدہ کرایا گیا کہ ہم اللہ اس رسول کی اطاعت کریں گے، اسی طرح سے ان کو بھی جو ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی وعدہ کیے تھے، مگر وہ ایسا نہیں کیا، اور ہم بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں مسلمان اللہ سے جو وعدہ کیے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار میں 12 نقیب فرمائے تھے، 9 خزرج میں سے ہیں اور 3 اوس میں سے ہیں، یعنی 12۔ کبھی کبھی اس کو لوگ امام بھی کہتے ہیں، 12 گروہ بھی کہتے ہیں، 12 قبیلہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے موسیٰ علیہ السلام میں 12 نقیب تھے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تھے، انصار تھے، 12 نقیب فرمائے تھے، 9 خزرج میں سے 3 اور 3 اوس میں سے، 2 قبیلے تھے مدینے کے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میری تائید، میری نصرت تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ کب؟ لئن اقامت الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد تمہارے پاس رہے گی، اور یہ تا قیامت تک مسلمانوں کے لیے قرآن، تو سب مسلمانوں کے لیے بھی اس میں صرف انصار کے لیے نہیں بات ہے کہ جب تم نماز پر قائم رہو گے، نماز قائم کرو گے، قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اب نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم آئے 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت پڑھ کے چلے گئے مسجد سے، جو اس کا حق ہے، نماز پڑھنے کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز تمام بےحائی برائیوں سے روکتی ہے، یعنی جو بھی غلط کام ہے اس سے نماز روکتی ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نماز نہیں پڑھ رہے، بس دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو جو حق ہے، ابھی کیا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ تو اگر اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اگر پورا نہیں کریں گے نماز میں تو بھی وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان سے بھی وعدہ کرایا تھا اللہ نے کہ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے، یعنی یہ جن رسولوں کا ذکر ہے وہ پے در پے بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو رسالت کا سلسلہ ایک تاریخ کے مانند تھا، 600 برس تک ٹوٹا ہی نہیں۔ کتنے برس تک؟ 600 برس تک مستقل آتے رہے۔ پھر ذرا سا وقفہ 600 برس کا آیا، پھر اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی جو ہے ان کے ہاں نبی اور رسولوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو رسالت کا سلسلہ ایک تار کی مانند تھا جو 600 برس تک ٹوٹتا نہیں رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 برس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے۔ وَأَقَرْضَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے رہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کو قرض دو، تو یہ یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیں ان کا اللہ غریب ہو گیا ہے، قرض مانگے، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے رہو۔ لا کفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار زور دے کر رہا، اگر تم میری بات مانتے رہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات مانتے رہے، تو تمہاری مدد بھی کروں گا، اور لازماً یعنی کمپلسری تم کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا، یعنی جس نے اللہ اس کی بات کا انکار کیا، اس کو ایک خدا نہیں مانا، رسول پہ ایمان نہیں لایا، آخرت پہ ایمان نہیں لایا، یعنی کفر کیا، کفر کا مطلب انکار کرنے والا، تو وہ گمراہی میں چلا گیا، یعنی اب سیدھے راستے سے اہدنا الصراط المستقیم کے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، وہ وعدہ توڑ کر دیا، میثاق یعنی توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وعدے کے توڑنے کے چلتے ہم نے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ سورہ نساء میں بھی لعناہم کے محذوف قرار دیا تھا، لیکن یہاں پر واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کے میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سزا ہم نے دی بنی اسرائیل کو، تو اے مسلمانوں اگر تم نے بھی اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اور اس کو پورا نہیں کیا، اور یہی وعدہ مسلمانوں سے بھی ہے، جو بنی اسرائیل سے تھا وہی وعدہ مسلمانوں سے بھی، اگر تو ہم تم کو تمہارے کیا کر دیں گے، لعنت ہو جائے گی۔ جب اللہ کی لعنت ہوگی کسی قوم کے اوپر، تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت۔ یہاں پر وہی بات دہرائی گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے تھے، یعنی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی جو اللہ نے کلام دیا تھا تورات کے اندر، اس اصل مقام سے ہٹاتے تھے، یعنی جو بات حکم ہوتی تھی اس کو مانتے نہیں تھے۔ اور آج ہم بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، جو قرآن کا حکم ہے ہم نہیں مانتے، بڑی کثیر تعداد ہے، بہت زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، نہ بادشاہ مانتا ہے، نہ حکمران مانتا ہے، نہ عوام مانتی ہے، تو اور اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیے تھے۔ یعنی یہی کام تھا بنی اسرائیل کا، وہی کام ہمارا بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی جگہ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پہلے 6 مہینوں میں جو 3 کام کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے مدینہ کے مشترکہ دفاع کے معاہدے کے لیے اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ سیرت النبی میں انہوں نے پڑھا ہے کہ تینوں قبیلے تھے، ان سے وعدہ کیا تھا، یہ سب وعدہ بھی کیا، مگر بعد میں دھوکہ دیتے رہے، لیکن بعد میں ان میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک کر کے غداری کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے مسلسل خیانتیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا آپ کو ان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کا توڑ کرنے کے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی ان کی فطرت ہے، یہ وعدہ کریں گے دھوکہ دیں گے، وعدے پہ کبھی قائم نہیں رہتے۔ اور آج بھی دیکھیے کس وعدے سے آئے تھے فلسطین کے اندر،
دھوکہ دے کے مسلمانوں کو تو تہس نہس کر دیا. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کی. ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ اس سے مستثنی ہیں، یعنی اس میں گنے چنے لوگ ہی ایمان لائیں گے آپ پہ، اور باقی سب ایسے ہی راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. فعافوا عنہم واصفح، لہٰذا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیحت بھی کر رہا ہے کہ ان کو تھوڑا معاف بھی کرتے رہیے، موقع بھی دیتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ میں ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تھا. یعنی عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، یعنی وعدہ کرایا تھا، قسم لیا تھا کہ تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں جو اللہ کی طرف سے انجیل نازل ہو رہی اس پہ تم، مگر انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، اور اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی تاریخ بتا دی یہاں پہ کہ یہودی بھی جو اللہ سے وعدہ کیے تھے وہ توڑ دیے، اور عیسائی بھی اللہ سے وعدہ توڑ دیے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان پورے 1900 برس شدید دشمنی رہی. کتنا برس؟ 1900 برس. کیوں رہی؟ موجودہ دور میں صورتحال میں عارضی طور پر کچھ تبدیلی آ گئی. ابھی کچھ نظر آ رہی کہ یہودی عیسائی ملے ہوئے ہیں، مگر 1900 برس تک ان میں ایک دم کھلا دشمنی رہی. عیسائی جنہیں اللہ کا بیٹا بلکہ خدا سمجھتے ہیں، یہودی نے وہ ولد الزنا قرار دیا اور کافر اور مرتد کہتے تھے، واجب القتل ٹھہرایا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ ناجائز اولاد ہیں، ولد الزنا ہیں، اور ان کے اوپر قتل واجب ہے. اس بات کو لے کر یہودی اور عیسائیوں میں 1900 برس تک جنگ چلتی رہی. یہ بنیادی اختلاف دونوں مذاہب کے پیروکاروں میں ہے، اس قدر اہم اور شدید ہے کہ اس کی موجودگی میں دونوں میں اتحاد اتفاق ممکن ہی نہیں. لیکن آیت زیر نظر میں بنیادی طور پر عیسائیوں کی آپس کی دشمنی اور ان کی باہم بغض عناد مراد ہے. ان کے مختلف فرقوں کے درمیان نظریاتی اختلاف ان کی دلی قدورتوں اور نفرتوں سے بڑھ کر ہے. بارہا باہمی جنگ اور جدل کی شکل نمودار ہوتے رہے. مذہبی بنیادوں پر عیسائی فرقوں کے آپس کی خانہ جنگیوں کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یعنی ان کے یہاں بہت سی فرقے ہیں عیسائیوں کے اندر، اور سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں. مذہب کے نام پر عیسائیوں کی خون ریزی، قتل، غارت گیری عبرت آموز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات ہیں. بلڈ آن کراس نام کی ایک کتاب ہے ان کی انگریزی میں ملتی ہے جو لندن سے شائع ہوئی ہے. خاص طور پر پروٹسٹین اور کیتھولکس کی باہمی چکل سے تو کوئی پوشیدہ راز نہیں. ان میں دو بڑا گروہ جو ہے، پروٹسٹین ہے، ایک کیتھولک ہے. یہ جو ناجریت ہاسپٹل ہے جو مورتی بنایا ہے یہ کیتھولک ہے، ایک کیتھولک ہے. یہ سب مورتی بناتے ہیں، مگر پروٹسٹین مورتی کی پوجا نہیں کرتے، وہ مورتی نہیں بناتے ہیں. شاید یہ پتھر گرجا گھر والا پروٹسٹین ہے، شاید میں بتا رہا ہوں، جس کی ہلکی سی جھلک آج بھی ہمارے آئرلینڈ میں نظر آتی ہے. آئرلینڈ میں دونوں گروہ میں بہت جنگ ہوتی رہتی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دی کہ دیکھو پہلے کی قوموں نے ایسا ہی کیا تھا، اے مسلمانوں کہیں تم ایسا نہ کرنے لگنا، تمہارا بھی یہی حال ہوگا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو وہ کچھ کرتے رہے تھے. یعنی جو کچھ جو اللہ سے وعدہ کیے تھے عیسائی اور یہودی، اور انہوں نے اللہ اس رسول کی بات نہیں مانی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب جتلا دے گا انہیں جو کچھ کرتے رہتے تھے. یعنی ان کو پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد، دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں. اب ہم کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے. یعنی ہم مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کہیں تم بھی ان کے راستے پہ نہ چلنے لگنا، کہیں تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، لا الہ الا محمد رسول اللہ کے راستے پہ چلیں گے،
مگر افسوس ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر اس پہ چلتے نہیں ہیں۔ تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ قرآن میں سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہوتی ہے اتنی تاریخ بتا دیتا ہے، اتنا اتہاس اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں کہ یہ قوم دیکھنے میں بظاہر لگ رہا ہے مگر جس قوم پر اللہ نے لعنت بھیج دی وہ کبھی نہیں۔ ابھی جو یہودی اس وقت اسرائیل میں لڑ رہے ہیں، اسرائیل میں وہ دوسرے کی بدولت لڑ رہے ہیں، اپنی بدولت نہیں لڑ پانے۔ اگر امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اگر یہ پیچھے ہاتھ ہٹا لیں، ان کے بس یہ بات تھوڑے نہیں لڑ رہے، یہ ذلیل قومیں یہ دوسرے کے کندھے پہ ہی رہے گی، اپنی ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو یہ ذلیل ہے۔ بھائی دوسرے کا آگے ہاتھ پھیلانا کیا ہے؟ ذلت ہی تو ہے، مگر بظاہر لگ رہا ہے کہ مضبوط ہے، تو مضبوط کیوں ہیں؟ یہ ہماری ناکامیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق فرمائے، اور یہودی اور نصارہ کے راستے سے بچائے۔ اے اللہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے آپ؟ ہاں، سب شادی بیاہ ہو